آج کا پروگرام ہمارا ایک کمپیریزن ہے ترقی یافتہ اور تہذیب والے جو ملک ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ، اور کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں کہ حضور نے مکہ کو دیکھ کے فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میرے دل میں تیرا بڑا احترام ہے، میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری بستی کے لوگ مجھے نہ نکالتے، میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ پاکستان چھوڑتے کیوں۔ ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے نا جرنلزم کا، اس وقت اور آج بھی یہی ہے کہ جرنلسٹ وہ ہے جس کا کچن جو ہے، جس کی ہنڈی روٹی جو ہے نا، وہ جرنلزم سے چلے۔ ہم آپ لوگوں سے بہت زیادہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان سے محبت کرتے، پاکستان والے اتنے محبت نہیں کرتے۔ تو آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کا پروگرام دین آسان، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں پروگرام کے، وہ بڑے ایک زبردست انسان ہیں، میرا ایک بڑا پرانا تعلق ان سے ہے، اور ایک عرصہ پاکستان میں ایز جرنلسٹ سرو کرتے رہے، بدر منیر چودھری صاحب۔ اور چودھری صاحب ہمارا جو لاہور پریس کلب ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، نوائے وقت میں جنگ میں مختلف اداروں میں سرو کرتے رہے، اور اس کے بعد کینیڈا سیٹل ہو گئے۔ کینیڈا میں بھی یہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اور جرنلسٹ کے طور پہ مختلف کام کر رہے ہیں، میڈیا مینجمنٹ کے، ایونٹ مینجمنٹ کے، اور اس کے ساتھ فلنتھراپی کے، سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے عرصے سے رابطے میں تھے۔ پاکستان آئے تو پھر ہم نے سوچا کہ کئی ایسی ڈسکشنز ہیں، ٹاپکس ہیں جن کو ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے۔ بس صاحب بڑا شکریہ آپ کا، بڑی نوازش میری طرف سے، بٹ صاحب کی طرف سے اور ٹیم کی طرف سے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ اور ہمارا مضمون ایک ایسی ہماری ڈسکشن تھی، آپ سمجھ لیں میری بٹ صاحب کی ڈسکشن ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، آپ کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے تو آپ ہمیں بڑا بہتر جواب دے سکتے۔ وہ ڈسکشن یہ ہے کہ اس ملک میں جس میں آپ رہیں، ہماری پہچان ہے، یہ ملک آپ کی بھی پہچان ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے، لینڈ دیکھیں، ایگریکلچر دیکھیں، آپ اس کے بعد نہری نظام دیکھیں، آپ دریا دیکھیں، سمندر دیکھیں، پہاڑی علاقے دیکھیں، کلچر دیکھیں، زبانیں دیکھیں، پھر ہسٹری دیکھیں۔ آپ کسی علاقے کی بٹ صاحب ہسٹری نکال کے دیکھ لیں۔ میرے پاس ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ پڑا ہے جی پنجاب کے قصبوں کا، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ چپا چپا جو ہے وہ تاریخ سے بھرا ہوا ہے اور اس کو بھی ایکسپلور نہیں کیا جاتا۔ یہ اتنا پوٹینشیل کنٹری، اس میں اس طرح سے سکون امن نہیں ہے، لوگ اس طرح سے مہذب نہیں ہیں، یہ دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اپنا سمجھ کے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں آپ دنیا دیکھتے ہیں، مطلب آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سال برف پڑی رہتی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، 100 چیلنج ہیں، لیکن قومیں بڑی پرامن ہیں۔ آج کا پروگرام ہمارا ایک کمپیریزن ہے ترقی یافتہ اور تہذیب والے جو ملک ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ، اور کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں بٹ صاحب سے آغاز اس لیے کر دیتا ہوں کہ بٹ صاحب کی نا برکت والی دعا بھی ہم شروع میں لے لیتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ یہ بتائیے، آپ بھی باہر جاتے رہتے ہیں اور کینیڈا بھی کئی بار گئے ہیں، اور آج کا پروگرام ہم نے ڈیزائن بھی ایک، یہ جو پوری قوم تیار ہوئی پڑی ہے اس وقت، ہر بندہ پاسپورٹ لے کے پھر رہا ہے کہ جی میں نے ملک چھوڑ دینا ہے اور باہر چلے جانا ہے۔ حالانکہ ہمارا بڑا کامل ایمان ہے کہ آنے والے وقت اچھے دن ہی ہوں گے انشاءاللہ، ملک آہستہ آہستہ بڑے بڑے مسائل بھی اس کے حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ بتائیے، آپ جب جاتے ہیں تو وہ جو ایک بڑا پرانا جملہ بولا جاتا ہے کہ جب اس یورپ کو ہم دیکھتے ہیں، کینیڈا کو، امریکہ کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اسلام نظر آتا ہے، مسلمان اتنے نظر نہیں آتے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ غالباً اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ بات علامہ محمد اقبال نے کہی ہوئی ہے۔ آپ کی آبزرویشنز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ شاہ جی یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایک میں جب لوگوں سے ملتا ہوں نا جی باہر، اور لوگوں میں سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑی ایک طرح سے نا وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک دل میں بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کو لوگ بہت اللہ کے فضل سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سراہ رہے ہیں، اور اس پہ بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بڑا ایک اچھا موضوع جو ہے وہ کیا ہے۔ تو
تو یہ آج کا موضوع بھی جو بھائی بدر منیر صاحب جو ہیں ان کو جو ہم نے دعوت دی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم باہر کے لوگ اور پاکستان کے لوگوں میں جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو اس میں بڑے ہی عجیب و غریب طرح کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ تقویت ہو قوم کو۔ حالانکہ پاکستان، ہم ظاہر ہے اپنا ملک تو اپنا ہی ہوتا ہے، سارے جس کا جو ملک ہوتا ہے اس میں رہتا ہے جیسا بھی ہو، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان ایک چیز ہے، بلٹ ان، کہ اپنی مٹی جہاں انسان پیدا ہوا ہوتا ہے نا اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، اس میں یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یعنی اندازہ کرو کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کا سارا کائنات ہے، ان کا ملک ہے، ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں کہ بھئی پاکستان نہیں، ہندوستان ہے، وہ ان کا ملک ہے، سارا دنیا کی ساری زمین ان کے بعد بادشاہ اور مالک وہ ہیں۔ صحیح جی۔ لیکن پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب مکہ مکرمہ میں جب حالات ایسے آئے کہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی مدینہ منورہ کی طرف، تو مجھے ایک دم وہ منظر ایک دم آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے باہر جا کے اپنی بستی کو دیکھ کے ایک عجیب طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ مجھے آج بدر منیر صاحب کو دیکھ کے یاد آئے ہیں کہ حضور نے مکہ کو دیکھ کے یوں فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میرے دل میں تیرا بڑا احترام ہے، میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری بستی کے لوگ مجھے نہ نکالتے، میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ نیچرل ہے، نبی کے دل میں یہ اپنے علاقے کی وطن کی اپنی مٹی کی، یہ اس کا مطلب یہ نیچرل ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ والے کیا کہتے تھے؟ مدینہ منورہ والے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، آپ ہم سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ آپ کو فتح دے دے گا تو پھر آپ واپس چلے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم سے وعدہ کریں اب ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ تو اس پہ یعنی حضور ان کے اندر بھی تھا یہ بات کہ ان کا وطن وہ ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ تو اس پہ حضور نے یہ فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جب دو وادیاں اگر ہوں ان میں چلنا ہو تو میں انصار کے ساتھ ہی چلوں گا، مجھے چوائس دی جائے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، یہیں رہوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہوں نے وعدے لیے کہ یا رسول اللہ میں چھوڑ کے نہ جائے۔ یہ مٹی اور وطن کی محبت کی ایک میرا خیال ہے اس سے اچھی مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی، کوئی شک نہیں، ٹھیک کوئی ہے۔ شک نہیں۔ اب یہ نیچرل ہے، ہم جب جاتے ہیں باہر ملک میں، جب بدر بھائی بھی جو رہ رہے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھتے ہیں ابھی، یہ آپ بھی جاتے رہتے دنیا میں، اللہ آپ کو پھراتا ہے، تو جو باہر رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کو جتنا پاکستان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ صحیح۔ ان کی اتنی اویئر، ہر وقت ان کا دھیان وہی لگا رہتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو گیا، وہاں نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس میں صرف مسئلہ صرف کیا ہے، بات کرنے کا صرف جو مقصد ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں ابھی۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ نے ہجرت کر لی، جو ہجرت کر گئے وہاں، ان کے ذمے اب کیا بات ہے، وہ جب اپنے وطن کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ان کا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح۔ وہ اکثر نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ پاکستان کی گیا جی اتنے تو کچھ بھی نہیں گا، اتنے تو نہیں گا، اتنے تو نہیں گا، اتنے نہیں گا، نہیں، پازیٹیو ہونا چاہیے کہ بھی یہاں پاکستان ہمارا ایسا ہے، وہاں اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے، وہاں لوگ ایسے ہیں، یہاں پہ لوگ ایسے ہیں، اگر وہاں ویسے ہو جائے تو یہ ہو جائے۔ تو اگر یہ پازیٹیو لہجہ ان باہر کے اوورسیز پاکستانیوں کا ہو جائے تو ہر انسان جو ہے وہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ صحیح۔ کوئی دنیا میں انسان پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، باقی سب کمزور ہیں۔ تو اگر یہ جیسے بدر بھائی اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ یہاں پہ پریس کلب کے صدر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں، وہاں رہے ہیں، وہاں جا کے یہ جو اب سیٹل ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں بھی اور وہاں سے پہچان ہے۔ تو ہم بدر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ وہاں ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، کس طرح یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جس کو یہ موازنہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں نا، تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر ایڈ کیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ بہت شکریہ جی ارشاد صاحب، آپ سے جو پیار، محبت اور رشتہ ہے اور دوستی ہے،
وہ ڈے بائی ڈے بڑی ہے، وہ اس میں کمی نہیں آئی. جو فاصلے ہیں زمینی وہ رکاوٹ نہیں بنے میری آپ کی دوستی میں. اور بٹ صاحب تو ماشاءاللہ سیلیبریٹی ہیں اور بہت چاہنے والے ہیں سر سارے ملکوں میں آپ کے. بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا. سر میرا خیال ہے کہ ہمیں جو آپ نے بات کی ہے ایک پوائنٹ تو آپ نے بتایا ہے کہ یار جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نیگیٹو ہیں کہیں زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے ایسا نہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ پاکستان چھوڑتے کیوں. وہ کہتے ہیں نا کہ درخت یا پودا جو ہے وہ اپنی دھرتی میں ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو اکھاڑ کے کسی اور زمین میں گاڑ دیا جائے وہ پھل پھول ہی نہیں سکتا. اچھا مالی طور پہ بڑے مستحکم ہیں لوگ، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے 7 لوگ ہمارے پاکستانی نژاد کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کلر ہے. سینٹ میں ہماری ایک رکن ہے، ماشاءاللہ کونسلرز ہیں، ڈپٹی میئرز ہیں وہاں پہ. تو پاکستانیوں نے کینیڈا میں بہت ترقی کی ہے، یو کے میں آپ دیکھیں کہ میئر ہیں اور پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ ہیں، امریکہ میں بھی ایسے بہت قریب گورنمنٹ کے میں ہیں لوگ ہیں. تو کینیڈا کی میں بات کروں گا کہ اگر یہاں پہ جو ترقی وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے پازیٹیو ہیں. لیکن بٹ صاحب اور شاہ صاحب مجھے نا ایک رکن پارلیمنٹ جو پاکستانی نژاد ہیں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک بار مجھے کہا، انہوں نے کہا یار میں پاکستان سے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. اور وہاں پہ وہ امیگریشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. شفقت علی صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے. اس طرح اقرا خالد ہیں، سلمہ زاہد ہیں، سبیر زبیری ہیں اور کئی ارکان پارلیمنٹ ہیں. اچھا سر پازیٹیو تو ہیں وہ لوگ. اچھا اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ وطن کیوں چھوڑتے ہیں. بڑی اہم بات ہے یہ بہت ضروری ہے. کیوں چھوڑتے جاتے کیوں؟ اچھا میں اپنے بارے میں دیکھوں سر، میں پریزیڈنٹ تھا جیسے آپ نے، میں تو اس قابل نہیں تھا، دوستوں نے بنا دیا کہ پریزیڈنٹ بنا دو اس کو. سر 4-5 میری بکس تھیں پاکستان کی سیاست پہ، کانسٹیٹیوشن پہ. میرا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، عہدہ تھا، میں نوائے وقت میں ہیڈ تھا رپورٹنگ سیکشن کا. ماشاءاللہ. تو مجھے اس وقت 2001 میں کیا خیال آیا، ایک تو سر وہ آپ ہی کہیں گے کہ نصیب ہے. ایک بار مجھے نا کسی ایسی جگہ پہ چرچ کو مسجد میں جب کنورٹ کیا گیا، اکثر بنتے ہیں چرچز جو ہے نا بکنے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ مسجد میں بنتے ہیں. تو جب وہ پہلا سجدہ کسی نے کیا نا تو اس نے اٹھ کر کہا کہ میں یہاں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے اللہ کہ یہاں جو بنا ہوا تھا تو یہ جو میں پہلا سجدہ میں نے کیا ہے تو وہ میں اس وجہ سے میں کینیڈا میں آیا. سر ایک تو ریزن یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ مالی مشکلات 30 سال پہلے، اگر میں دیکھوں کہ 25 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. ایک ایماندار شخص کے لیے اس کی سیلری میں، میری سیلری میرے خیال میں میرے سیکشن میں سب سے زیادہ تھی. اچھا اب جو میرے ارد گرد اور دوسرے اخبارات کے ایسے لوگ تھے جو سارے نہیں ہیں، زیادہ ایماندار ہیں. سر وہ گاڑیاں کیسے چینج کرتے تھے ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے کے بعد. وہ جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے نا کہ یار یہ میری ایمانداری میں تو جو ہے وہ گروسری پوری نہیں کر سکتا. میں اپنے میری 2 بیٹیاں سر MBA کیا انہوں نے، میری تیسری 4 بیٹیاں ماشاءاللہ. تو تیسری بیٹی مائکروسافٹ میں ہے وہاں پہ اور یونیورسٹی کے لاسٹ میں ہے، چوتھی ہائی اسکول میں. میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تھا یہاں پہ ایمانداری سے. صحیح. اتنا عہدہ ہر چیز ہونے کے باوجود، اثر و رسوخ ہونے کے باوجود، یا میں دوسرا کام کروں. اچھا اس وقت ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے نا جرنلزم کا، اس وقت اور آج بھی یہی ہے کہ جرنلسٹ وہ ہے جس کا کچن جو ہے، جس کی ہانڈی روٹی جو ہے نا وہ جرنلزم سے چلے. ہم اس کو جرنلسٹ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر جا کے احساس ہوا کہ نہیں، ساتھ کوئی بزنس بھی ہونا چاہیے. آپ چھوٹا موٹا کوئی کریانے کی دکان کھولو یا کچھ اور کر لو، وہاں بٹھاؤ کسی بندے کو، کچھ کر لو، آپ کا بزنس ہو تاکہ آپ کو فائنینشیل جو پرابلمز نہ ہوں.
آپ ایمانداری سے اپنی لائف گزار سکیں اور پھر پاکستان نہ چھوڑنا پڑے. سر خواب ابھی بھی اردو میں آتے ہیں بٹ صاحب, اپنی زبان میں آتے ہیں. گلیوں میں رات کو نیند میں انہی گلیوں میں پھرتے ہیں ہم لوگ. ہم آپ لوگوں سے بہت زیادہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان سے محبت کرتے. پاکستان والے اتنے محبت نہیں کرتے. یہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ نیگیٹو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, صحیح بات, وہ تو جھنڈا چومتے ہیں سر. کہیں ایک وہاں پہ QW ہے کینیڈا میں ہائی وے, تو ایک کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ ایک جھنڈا لگا ہوا پاکستان, تو لوگ ایسے فلائنگ کس کر کے جاتے ہیں, یار میرے ملک کا جھنڈا ہے. ماشاءاللہ. تو آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا. پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے سے چل رہا ہے, لیکن اوورسیز پاکستانیوں پہ جتنے ٹیکسز ہیں, لاسٹ میں بات کروں گا کہ سر 1,25,000 روپیہ اگر میں اپنی سم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرواتا ہوں. آج میں DHA میں گیا, انہوں نے کہا جی پنجاب کا ایک اور ٹیکس ہے آپ کے پلاٹ پہ 1,54,000 یا کتنا. بیٹھے بیٹھے گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا میرے پلاٹ پہ. تو سر آپ نے یہ دیکھنا, جیسے ابھی بھی میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اتنے ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, نہ ٹریفک کا نظام ہے, نہ سیکیورٹی ہے, نہ کچھ اور ہے. اب لوگ جو گیٹڈ کمیونٹی ہے اس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. آپ گیٹڈ کمیونٹی کے بغیر یہاں پہ آپ اپنے بچوں کو, اب میرے 2 بچے ادھر ہیں تو مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. 2 بچے, ایک بیٹی ابھی میرے ساتھ ہے, تو مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کی سیکیورٹی کا, اس کی جان مال عزت کو کوئی پرابلم. وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں. بالکل صحیح. اچھا بٹ صاحب, یہ بڑے بھائی کی گفتگو سے نا بڑے سوال پیدا ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ. یہ آپ نے ایک ایسا مضمون کھول دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سر اسٹیٹ کے کرنے کے کام ہے. میں ہمیشہ یہ اس ڈیبیٹ کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہوں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ, کہ ایک فرد واحد کے کرنے کے کام ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. یہاں بدر بھائی ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے. میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری پسند کا وزیر اعظم آ جائے اور میرے بیوی بچوں سے سلوک خراب ہی رہے, میں اپنے کام ٹھیک نہ کروں. ایک بڑی تعداد لوگوں کی نکھٹوؤں کی ہے, یہ ورڈ ہے باقاعدہ پنجابی کا, کام کیے بغیر پیسے لینے والے, تنخواہ لینے والے. اس پہ میں نے بٹ صاحب نے رمضان میں پروگرام کیا کہ ایسی انکم جو صرف آپ اٹینڈنس لگا کے لے رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے, وہ حرام ہی ہے. یہ جو مزاج ہے ہمارا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ نے تو سر ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے, یہاں سے وہاں گئے ہیں, اور ایک صحافی کی جو آنکھ ہوتی ہے, اور 2001-2 میں اگر آپ پریزیڈنٹ تک پہنچ گئے تھے نا سر, آپ اسٹمپڈ جرنلسٹ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کی آنکھ آبزرو کرتی ہے سوسائٹی کو, معاشرے کو, نبض پہ ہاتھ ہوتی ہے اس کی معاشرے کے. کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پبلک, عوام, فرد واحد وہ خود بھی تو سوچے نا سر, کچھ اس کے بھی کرنے کے کام. سارا کچھ ہی اوپر ڈال دیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پبلک میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا شعور ہونا, ایک اپنی ذمہ داریاں, ایک ذمہ دار شہری کا ورڈ ہے جو ہم کبھی کتابوں میں پڑھتے تھے, سوشل ایکٹیوزم کا ورڈ آ گیا, یہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے سر سوچ ہے, اس کو اگر اس کا دروازہ ہم اوپن کریں گے نا تو پھر ہی یہ ممکن ہے. جیسے میں بتا رہا تھا بٹ صاحب کو اس سے پہلے پروگرام میں کہ اپنے گھر سے میں گاڑی پہ نکلا ہوں, رات کا وقت تھا اور اسٹاپ سائن پہ رکنا ہے گاڑی نے, تو پولیس نے میرا پیچھا کیا. انہوں نے کہا جی آپ نے گاڑی نہیں روکی. تو میں نے کہا جی میں نے تو گاڑی روکی. انہوں نے کہا جی اسٹاپ مینس ڈیڈ اسٹاپ, گاڑی کو مکمل بریک لگا کے گاڑی روکے گی, یہ نہیں ہے کہ ہلکی سی بریک لگائی اور آپ نکل پڑے, کیونکہ آل اسٹاپ ہے نا تو چاروں طرف کہیں سے بھی کوئی گاڑی آ سکتی. تو انہوں نے, اچھا وہاں پہ یہ بھی نہیں چلتا نا کہ پریس نہیں لکھاتے نا گاڑیوں پہ. نہیں یہاں پر تو سر پریس, ایڈوکیٹ, پولیس, یہاں تو سر ہر چیز, ایون کہ ہمارے جو کہہ لیجئے فرقے ہیں نا وہ بھی گاڑیوں سے پہچانے جاتے ہیں, پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے. ہاں تو وہ انہوں نے مجھے ٹکٹ لگایا, اور اس کے بعد آج تک رات کا اندھیرا ہو, دن کی روشنی ہو, کچھ بھی ہو, بدر صاحب نے ڈیڈ سٹاپ کرنا.
ٹھیک. اس نے مجھے سکھایا کہ یہ آپ نے جو صرف ایسے ہی روک کے آگے نکلے ہیں نا, یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اس نے ایک ہلکا سا 2-3 جملوں کا لیکچر دیا کہ یہ آپ کے لیے میں آپ کو یہ $550 کا ٹکٹ دے رہا ہوں بیکاز آف یو, کہ آپ کی جان آئندہ خطرے میں نہ ڈلے. یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ $550 گورنمنٹ کو جانے. بالکل صحیح. یہ چیز ہے سر. اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ذمہ دار شہری جو ہوں, یار میری سڑک ہے, سنو پڑ رہی ہے نا, تو وہ میں جب باہر نکلتا ہوں نا تو مین روڈ صاف ہوتی ہے. اکثر سوچتے ہیں نا جی کینیڈا ہے تو بڑی برف ہے تو پتہ نہیں کی کر دیں ہوں گے. کچھ نہیں ہے سر, لائف چلتی ہے, ہائی ویز کلیئر ہیں, ایوری تھنگ, ہر چیز ہے. تو وہ کیا ہے, جو میں ٹیکس دیتا ہوں, میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ہائی اسکول تک فری ہے, وہ میں ٹیکس دیتا ہوں. تو اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جو میرے ٹیکسز یا جو میں پیسے دیتا ہوں گورنمنٹ کو, وہ مجھ پہ خرچ کرتے ہیں. جب مجھ پہ خرچ کرتے ہیں تو ذمہ داری آٹومیٹک آتی ہے کہ یار میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. یہ سر یہ بہت. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے آپ سے بدر بھائی, میں چونکہ آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں, تو آپ سے دیکھیں, آپ کی باتیں سن کے مطلب ایک جس طرح لگا کہ مطلب جو آپ پاکستان کے بارے میں جیسے آپ بات فرما رہے تھے, اس سے لگا آپ کے ایک تو آپ نے الفاظ استعمال کیے نا کہ میری پاکستان سے محبت ہے اوورسیز کو زیادہ, لیکن آپ کے اس لہجے سے بھی ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی یہ ایک محبت ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی انسانی فطرت بھی ہے, آدمی جب دور چلا جاتا ہے تو محبت زیادہ جاگ جاتی ہے. وہ یہ بھی فطری بات ہے. اب میں دنیا میں چونکہ بہت جگہ گیا ہوں, اللہ کا احسان ہے کہ بڑا دنیا میں اللہ نے بہت پھرایا ہے اور پھر بھی رہے ہیں. تو میں نے جو چیز وہاں پہ محسوس کی, میں چاہتا ہوں کہ میں کروں کہ وہ وہاں پہ اکثر لوگ جو مجھے کہتے ہیں, کینیڈا میں بھی کینیڈا میں جب میں ابھی تھا تو مجھے چھوڑنے لوگ آئے تو ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں, ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں, ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. تو میں نے ان سے کہا بھی, ایسا مذاق میں کہا, میں کہ تمہارے بچے نہیں ٹھیک ہونے. انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. میں کہ اس لیے ٹھیک نہیں ہونے کہ جب تک تم نے ٹھیک نہیں ہونا بچے نہیں ٹھیک. ایسے ہی سر, بہت بڑا پوائنٹ. اچھا سر, ایک بٹ صاحب اور ہے کہ ٹائم نہیں ہے نا وہاں پہ, چونکہ یہاں سے لوگ نکل تو جاتے ہیں کہ جی اتھے جی مثلا نان چھولیاں دی ریڑھی لا لیں گے, ایتھے نہیں لگانے. وہاں جا کے چونکہ سسٹم ایسا ہے, آپ نے مورگیج پہ گھر لینا ہے, آپ کے خرچے اتنے زیادہ ہیں, تو جو یہاں پہ خاتون خانہ جو ہے نا وہ 4 ملازم رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کو خود ہی کام کرنا پڑتا. پھر آپ نے گھر چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں. جو آپ سے سوال کیا جاتا ہے نا, آپ جیسے بڑے جید علماء کرام جو ہیں ان سے یہی ہے جی دعا کرنا ہمارے بچے. سر وہ ٹائم نہیں دیتے, وہ میاں بیوی ٹائم ہی نہیں دے رہے بچوں کو. وہ اپنے کمروں میں بند ہیں, وہ اپنے اسکول جا رہے ہیں, پھر وہ اپنے پیرنٹس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, یا جو ایک پریکٹسنگ مسلم ہے وہ اس کا روپ نہیں دیکھتے. تو وہاں پہ میں نے اکثر وہ دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے, جو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ بچے پھر وہ اس معاشرے میں ایک بن جاتے ہیں. سر عام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز کے پابند ہیں لوگ. یہ تو عام سی چیز ہے نا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہم سے نکل جاتا ہے, ایمانداری کچھ شامل ہو جاتی ہے. ہم اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں شاہ صاحب. فیملی ہے نا ایک گئی کھانا کیا ہے اور وہ فیملی باہر نکلی ہے, تو ہم اپنی عادتوں کے طور پہ چگلیاں شروع کر دیتے ہیں. دیکھا یہ بچے منع کرتے ہیں, ڈیڈ موم نہیں کریں, جا چکے ہیں, اچھی بات نہیں. بچے میرے ہمارے زیادہ ایماندار سچے, چونکہ ان کو اسکول سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یار سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں کہ جا کے یہ کہہ دیں باہر ابو گھر پہ نہیں. یہ بڑا اثر پڑا. بدر بھائی میں یہ اس آپ کی برکت سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھی پاکستانیوں کو, خاص طور پہ وہاں جو باہر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں نا, جو میری آبزرویشن ہے. جی جی آبزرویشن دیکھو, بات یہ ہے کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. جی جی. ہمارا اصل میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد دین پہ ہو.
ہر بندہ یہ چاہتا ہے باہر ہو یہاں ہو کہ ہمارے بچے دیندار ہوں، خود نہ خود چاہے جیسے مرضی ہوں. یہ بھی انسانی فطرت ہے صحیح صحیح کہ آدمی خود اگر شرابی بھی ہے، کوئی بدماش بھی ہے، تو چاہتا ہے بچے میرے نیک ہوں. صحیح صحیح. اب یہ بھی اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی عجیب ترتیب ہے. بدماشوں کے گھر میں نیک بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. گو کہ اکثر نہیں ہوتا. لیکن جو میں نے جو وہاں کمی دیکھی، جو کوتاہی دیکھی، وہ یہ ہے ہمارے پاکستانیوں میں خاص طور. ہندوستان کے شاہ صاحب لوگ ہیں، میمن حضرات ہیں، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وہ اتنے عجیب لوگ ہیں وہ کہ ان کی پرائیورٹی جو ہے نا وہ دین ہے. مسجدیں بہت بنائیں سر اچھا کرتے کیا ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ جو میں نے آبزرو کیا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی دو لوگ بھی دیکھ کے اگر یہ اس کو پروگرام دیکھ کے ان کو سمجھ آ جائے بات کی تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. وہ بدر بھائی کرتے ہی ہیں کہ ایک میمن وہاں آیا، انڈیا سے نکلے تھے، وہاں آئے، اللہ نے ان کو مہربانی کر دی، پیسے دے دیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ملازمتیں نہیں کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی لوگوں کو زیادہ ملازمتوں کی طرف مصیبت ہے کہ نوکریاں کر لو، صحیح، کاروبار کی طرف نہیں دیکھا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90% روزی جو ہے وہ کاروبار میں رکھی ہے. وہ ان میں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں. اچھا، اب جب کاروبار کرتے ہیں اپنا بدر بھائی، تو ان کے پاس اگر پیسے آ گئے نا، کسی مہمان بھائی کے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو اس نے باقی کمیونٹی کو بھی وہاں بلا لینا ہے، اور کرتے کرتے وہاں ایک پورا علاقہ بن جائے گا. اب اگر آپ چلے جائیں نا وہاں بلیک بن چلے جائیں، انگلینڈ میں بلیک بن جائیں، اگر آپ جائیں تو وہاں ان میمنوں نے جا کے آبادی کی، اور پورے وہاں آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ یار یہ برقعے تو پاکستان میں بھی نہیں ہیں. ینگ بچیاں، ینگ بچے، داڑھیوں والے بچے، پگڑیوں والے بچے، برقعے والی لڑکیاں. وہ کیوں؟ تو انہوں نے کمیونٹی بنا لی اپنی. ہمارا مصیبت یہ ہے پاکستانی کا مصیبت یہ ہے کہ پاکستانی نے کاروبار کر لیا، اس کے بعد پیسے آ گئے تو اس نے غائب ہو جانا، کسی گورے کے علاقے میں چلا جائے گا. ایسے نہیں، ایسے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی دیسیوں سے ذرا آگے وہ کہتے ہیں دیسی گھر. یہ اگر کر لیں نا وہاں ہمارے لوگ بھی کسی طرح، تو یہ ایک ایسا زبردست کام ہو جائے. اور دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کر لیں جو مہمان کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بھی وہاں لوگوں کو، آپ کے کمیونٹی سے ملاقات ہے، لوگوں کو کاروبار کی طرف ترغیب دیں. بالکل صحیح، نوکری کے بجائے کاروبار کریں وہاں. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک وافر روزی دے گا اور سسٹم بنانے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، ایک سوال بدر بھائی، اس سوال کو میں اس تناظر میں لینا چاہوں گا کہ کیا یہ ریئلٹی ہے یا متھ ہے؟ یہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ یار جو لوگ باہر سیٹل ہو گئے نا، ان کی آنے والی نسلیں بگڑ گئیں، یعنی وہ تو جہنمی ہو گئی، کیونکہ وہاں بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں. ایک نسل مسلمان رہے گی، اس کے بعد لادینی ہو جائے گی. ریئلٹی کیا ہے؟ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بالکل کچھ اطلاعیں اس سے مختلف بھی ملتی ہیں. جتنی مساجد وہاں بن رہی ہیں، جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اوور آل اسلام بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا. دنیا میں جو زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں نا، وہ قرآن پاک ہے، اس میں قرآن پاک شامل ہے. لوگ کئی زبانوں میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اور قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. اس سوال کو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھنا چاہوں گا کہ ایک والد کی نظر سے سوچئے، آخر یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی یہاں سے جاتا ہے، وہاں سیٹل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے چیلنج کن کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سر ایک تو کچھ سال پہلے، کچھ ڈیگیٹس پہلے جو ہے نا، وہ تو یہ مسئلہ تھا کہ کچھ جنریشن جو ہے خراب ہو جائیں گے. اچھا، جنریشن سر وہاں پہ ہوتی ہے جب وہ کسی دوسری کمیونٹی میں ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. فرض کرو کنورٹ ہوا ہے کوئی، مسلمان بنا ہے، تو وہ لازم بات ہے ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے. اب پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے 99% ہمارے بچوں کی شادیاں اپنی کمیونٹی میں ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں پاکستانی بچے، جنریشن. سر بٹ صاحب کو پتہ ہوگا کہ جو کینیڈا میں سب سے بڑا اسلامک ایونٹ ہوتا ہے، وہ بچے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں. ماشاءاللہ، سب سے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. طارق جمیل صاحب جاتے ہیں اس میں اکثر. تو ہماری یہ نہیں ہے کہ جنریشنز خراب ہو گئی. سر اب شاہ جی پوائنٹ بہت بڑے ہیں، لمبی گفتگو ہو سکتی، لیکن یہ دیکھیے کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں، صرف برائے نام مسلمان ہونا کافی ہے کہ میں اپنے فیملی میں میرے پیرنٹس مسلمان ہیں یا ایک فرقے کے لوگ ہیں، میں اسی میں ٹریننگ ہے، اسی میں سب کچھ اپنی لائف گزر جاتی ہے.
یا کہ ایک اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو وہاں سر اچھے مسلمان ہیں, بہت زیادہ اچھے مسلمان ہیں, اچھی فیملیز ہیں, اور بگڑنے کا چانس, مجھے کئی ایسی محفلیں ہیں سر, چینل ہے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ کا پروگرام جانا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ پاکستان کے بعض ایسے کارنرز میں زیادہ برائی ہے. وہاں پہ شراب خانہ ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا. یہاں پہ ایسی محفلیں سامنے ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اوپن ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے وہ بچا لیتا سر. بالکل صحیح. بڑی ہے. اچھا ایک اور ساتھ ہی میرے اب سوال تو بے شمار ہیں بٹ صاحب, آپ کی اجازت سے میں پوچھتا جاؤں گا, ٹائم ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے. میں یہ سمجھ, میرا تھیسس ہے چھوٹا سا بٹ صاحب, کہ جو بندہ بھی دنیا کو 4-5 ملک دیکھتا ہے نا اس کا ذہن کھلتا ہے. اب جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, صحیح. اچھا جب دیکھا نہیں ہے تو جو بتا دیا گیا ہے, اچھا بتانے والے نے بھی کس تناظر میں بتایا ہے, کس پیراڈائم میں بتایا ہے, کس زاویہ نظر سے بتایا ہے, اس کا ممکن ہے کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو, ممکن ہے اس نے بھی سنی سنائی بات آگے منتقل کی ہو. میں یہ جاننا چاہوں گا یہ اوپننیس کے لیے, اور جو بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑا طبقہ فنڈامنٹلسٹ اور فنیٹک پیدا ہو رہا ہے, جس پہ میں اور بٹ صاحب بڑی بات چیت کرتے رہتے ہیں, ہمارے بڑے پروگرام اس موضوع پہ, اور ہم خلاف ہیں کہ یہ جو بڑی ایک فنڈامنٹلسٹ ہونے کی اپروچ ہے اور فنیٹک ہونے کی اپروچ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس کو یہ معتدل ہے, کاؤنٹر کیا جاتا ہے, یہ جو ینگ جنریشن اسلام کی طرف بھی آ رہی ہے یہ اتنی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی اوپن مائنڈ ہے, یہ گنجائش دیتی ہے, یہ دوسروں کو درگزر اور معاف کرنے کو تیار ہے؟ شاہ جی سوال بہت ہی گہرا ہے, لیکن میں نا پولیٹیکلی اس کا جواب دوں گا کہ باقی چیزیں جو نا کافی ڈسکشن ہوگی. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بارے میں نا ایک سیاسی جو شعور کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ ایک خاص طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان سے جتنے باہر لوگ گئے ہیں نا وہ 20-30 سال اور اسی دوران گئے ہیں, یعنی کہ 25-30 سال زیادہ لوگ گئے ہیں. اچھا اس وقت سسٹم سے تو پرابلم تو ہے نا سر. میں جاؤں گا یہاں پہ تعارف بھی کراؤں گا کہ یار میں جرنلسٹ ہوں, لیکن پیسے بھی دینے پڑتے ہیں سر, فرد نہیں نکلتے, فرد نہیں نکلے. ہاں وہ کہتے ہیں نہیں رہنے دیں, لیکن وہ فیس طے ہے نا سر. اور آپ یہ دیکھیں سر کہ ایسے دفتر میں نے یہاں دیکھے ہیں کہ ایک پٹوار خانے میں ایک پٹواری ہے جو حکومت سے سیلری لیتا ہے. یار 10 لوگ وہ کون بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ تو حکومت کے ملازم نہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ جو جس ریزیڈنس میں جس کوٹھی میں گھر ہے اس کا رینٹ کون دیتا ہے؟ وہ حکومت کا تو گھر نہیں ہے یا حکومت کا آفس نہیں ہے. اچھا اس چیز کا مجھے آپ کو سب کو نالج ہے نا, تو چیف منسٹر پرائم منسٹر سب کو نالج نہیں. جو مقتدر حلقے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار تسی کچھ ٹھیک کر دو, ان کو پتہ نہیں. تو یہ مثلا یہ پورا ہی سر ایسا سسٹم جو ہے نا, اس سے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اس سسٹم میں کوئی ایک آپشن آ جائے, ABC آ جائے, کوئی مسٹر XYZ ہمیں نظر آتا ہے نا, ہم اس کو سلوٹ مارنا شروع. اس کا نہ پرسنل کریکٹر دیکھتے ہیں, نہ اس کا پرسنل ویژن دیکھتے ہیں, نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. ہمیں بس چاہیے ایک بت بنانا ہے, وہ ہم بنا لیتے ہیں. اب سوچ جو ہے نا وہ, اب میں ایڈمٹ تھوڑا اعتراف جرم کرتا ہوں کہ سیاسی طور پہ کافی ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا نالج نہیں ہے. اوورسیز کو وہ ایک خاص, چونکہ وہ خلا پیدا ہوا ہے نا, تو وہ کوئی ایک بت بنا لیا, اس کو میں نے پوجنا شروع کر دی. ایک تو یہ پرابلم. دوسرا یہ ہے کہ جتنی پارٹیز ہیں نا, فرض کریں ایک پولیٹیکل پارٹی اس کا سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے, تو باقی مر گئے سر کتنے, وہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ بالکل. اگر پنجاب میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, کوئی فیڈریشن اچھا کام کر رہی ہے, کسی اور پروونس میں اچھا کام, ان کی مارکیٹنگ کا ہے سب, مارکیٹنگ کا دور ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ مارکیٹنگ نہیں. اب فرض کریں سوچ پہ پہ رہے ہیں آپ نے یا بٹ صاحب نے کوئی ایک بات کر دی ہے, وہ لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں. جو میرا لیڈر ہے میرے خلاف کی بات, وہ بے شک حقیقت پر مبنی ہوگا, کوئی کسی کے بارے میں بات. اب آپ کے پروگرام تھے سر, میں کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت, قاسم علی شاہ صاحب ان ٹورنٹو. اچھا نہیں, میں نے اگر اجازت دیں, نہیں میں آپ سے سوال ایک ایڈ آپ کی اجازت سے, میں نے کیونکہ اگلے دنوں میں آنا ہی ہے ٹورنٹو انشاءاللہ. سوال بڑا مزیدار ہے. سوال یہ ہے کہ ایک اسکالر, ایک لکھنے پڑھنے بولنے والا, ایک اوپینین میکر,
یعنی میں اس کو کہوں گا سوسائٹی کا انٹلیکچوئل لیڈر, ہر شعبے کے لیڈر ہیں نا جی. دنیا میں یا کینیڈا میں آپ کس طرح اس کی قدر دیکھتے ہیں؟ اور میں خود بھی جا کے کئی ملکوں میں دیکھتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں. میں آذربائیجان گیا, میں نے ان کے جو ٹاپ رائٹر تھا اس سے ٹائم لینا تھا, انہوں نے کہا جی 15 منٹ کا ٹائم بڑی مشکل سے صحیح صحیح. اور اس کا پروٹوکول ایک پریزیڈنٹ سے کم نہیں تھا. اس کی جو گریس تھی, انار رضا بیف کی, یہ تصویر اس وقت چلا دیں گے اسکرین پہ, وہ کسی پریزیڈنٹ سے کم نہیں تھا. مجھے ایسے ہی لگا میں کسی بڑے انسان کو مل کے, یعنی اس کی ایک رائٹر کی بھی یہ ورتھ اور ویلیو ہے. آپ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں جو مطلب ہمارے اسکالرز جاتے ہیں, ان کو اکنالج کیسے کیا جاتا ہے, ان کو کس طرح سے لو کیا جاتا ہے, ان کی کس طرح سے ایک تانگ اور مانگ, یہ بڑا تانگ بڑا پرانا ورڈ ہے, پنجابیوں کا ورڈ ہے, وہ کس طرح کا ہوتا ہے سر؟ تو سر کہتے ہیں نا گاؤں سے کوئی آ جائے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے. کئی ایسے میں نے لوگ دیکھے سر, جو پیرسن ایئرپورٹ ہے ہمارا ٹورنٹو کا, مساگا کے اندر, اور وہاں پہ باہر جنگلے جو لگے ہوئے نا, تو گاڑیاں کھڑی کر کے نا پاکستان جہاز دیکھتے ہیں کہ اپنے وطن سے PIA کا لگا ہوا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو حال ہے اس کا ایئر لائن کا, لیکن اس کے باوجود نا وہ جھنڈا لگ گیا جی ساڈا, لوگ دیکھتے ہیں, قسم اللہ. ایک لڑکے نے پاکستانی اپنی گاڑی میں پاکستانی جھنڈا پینٹ کرایا ہوا, PIA لکھا ہوا, وہ پھرتا رہتا. اس کو کوئی نہ PIA کا ملازم ہے نہ کچھ ہے, صرف یہ ہے کہ PIA اور جھنڈا لگایا سر, پاکستان کا جھنڈا لگایا. اچھا سر, یہ انور مقصود صاحب میری انویٹیشن پہ آئے تھے, تو سر لوگوں نے ہاتھ چومے اس کو, لوگ ہاتھ چوم رہے, چومنے ایسے جو ولی اللہ ہیں بٹ صاحب جیسے لوگ, تو وہ ان کا تو ہے نا, وہ تو ایک عقیدت سے, تو ایک اسکالر جاتے ہیں بڑا. لیکن صرف وہ پرابلم میں نے بتایا کہ کئی بار ایسا ہم نے اپنی سوچ پہ نا تالے لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں یار وہ میرے لیڈر کے بارے میں اگر کوئی بات ایسی ہے, اجازت دے دیں سر آپ کے بارے میں بات کرنا. مثلا آپ نے کچھ بیان کیا, اچھا ایک تو لوگوں کا, ایک میں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آئی ووڈ لائک ٹو سے اباؤٹ یو. اچھا سر, ایک تو ہے کہ لوگوں نے نا ایک فٹ کیا ہوگا, کچھ علماء کرام کو, کچھ اسکالرس کو, کچھ موٹیویشنل اسپیکرس کو, وہ کہتے ہیں جی یہ خانہ ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں, آپ کے بیان سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سر آپ کے بعد. تو اگر آپ اس خانے سے جو میری سوچ ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں نا, تو مجھے پرابلم ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا ہوتا ہے یار قاسم علی شاہ صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کو غلط کہہ دیا. گراؤنڈ ریئلٹیز کئی بار اس وقت جو ہے وہ 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے واٹس صاحب کہ یار بندہ غلط صحیح کر رہے تھے, لیکن 2 سال کون انتظار کرے گا سر. تو وہ ہے کہ جو آپ کا ایک پورا ایک خانہ بنا ہوا ہے نا, یا دائرہ ہے, اس کے اندر تھوڑا سا باہر نکلیں گے, ایک آزادی جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کو ہم بولتے ہیں, اس کا اگر فائدہ اٹھائیں گے تو سر وہ لوگ تو پڑ جائیں گے پیچھے. آپ جیسے اور بھی ہیں, تو خاص طور پہ آپ چونکہ شارٹ لسٹڈ موٹیویشنل اسپیکرز نا, کاٹتے جائیں. قاسم علی شاہ صاحب کو نہیں نکال سکتے, اللہ کی مہربانی, شکر اللہ کا. تو اس میں وہ تھا کہ یہ نہیں لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے غلط کہا, یا انہوں نے کہا یار کہنا نہیں چاہیے تھا. سر جب آپ کا سوشل میڈیا میں نے پوسٹر لگایا, پھر وہ پوسٹ پون ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ پروگرام بن رہا ہے. تو RCMP رائل ماؤنٹیڈ پولیس, فیڈرل پولیس ہے کینیڈا کی, اور ٹورانٹو پولیس, اس میں ہمارے پاکستانی بھی, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہماری زبانیں جاننے والے بہت زیادہ لوگ, افغانی بہت ہیں جو اردو سمجھتے ہیں چونکہ وہاں یہاں رہے ہوئے ہیں. وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم قاسم علی شاہ کی ایک میٹنگ, ایک اسپیچ رکھوانا چاہ رہے ہیں جہاں ٹورانٹو پولیس کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہماری زبانیں جانتے ہوں گے, اور ایسے ہی دوسرے ادارے جو ہیں ان میں ایک لیکچر رکھوا دیں. اس لیول کا آپ کی جو محبت اور عقیدت ہے نا لوگوں میں, تو وہ ایک ہے پورشن ہے. میرا خیال ہے جیسے میں نے سجیسٹ کیا کہ جو برداشت ہے نا وہ یہیں سے, ہم عدم برداشت جو ہے وہ یہیں سے سیکھ کے گئے ہوئے. کچھ بیگیج تو ساتھ رکھا ہوا ہے سر ہم نے, لیگ پولنگ ہے, نیگیٹیوٹی ہے, کچھ چیزیں ایسی جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہیں. بڑا چیلنج ہے اس وقت کا, جو چیلنج ہے نا کہ پرسیپشن کچھ ہوتی ہے, ریئلٹی کچھ ہوتی ہے.
یعنی سم ٹائم حقیقت جو ہے اس کا اس پرسیپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, اور ایک جھوٹ کو یا ایک اینگل کو ریپیٹ کر کر کے اتنا بولا جاتا ہے جھوٹ کہ وہ لگتا ہے وہ سچ ہے, اور حالانکہ وہ ہمدردی سے اور بڑے دل کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ کہی جا رہی ہوتی چیز. میں بدر منیر صاحب ٹائم مجھے 3 بار اشارہ آ گیا بیٹھ صاحب, میں اتنے فلو میں ایک بات محبت کا اظہار کر رہے تھے. ان کی بدر بھائی کی اجازت سے یہ بات ایک ضرور میں ایڈ کر دوں. جی سر. آہستہ آہستہ بدر بھائی جس طرح قاسم علی شاہ جیسے لوگ یا ایسے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح لوگ اس پرسیپشن سے نکل جائیں کہ جو عمران خان کو اچھا کہہ رہا ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے, یا جو نواز شریف کو اچھا کہہ رہا ہے یہ کوئی ولی نہیں ہے, یہ اپنی ایک سوچ ہے, اس میں ایسی کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں سے, یہ لوگوں کے اندر یہ چھوٹی جو سوچ ہے نا, یہ چھوٹی سوچیں ہیں کہ میں پی ٹی آئی والا ہوں, میں نون لیگ والا, یہ چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے. پاکستانی سر سارے بن جائیں نا, اور ہاں, کیا, اور سر برداشت کریں. آپ سر دیکھیں جو علماء کرام سیاست میں گئے وہ ہمارا یہ کہنا یار ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, تو پھر کس کو آنا چاہیے؟ جو اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے جو اس کے لیڈر کے خلاف ہے, اب جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے تو سر وہ کٹ ماروں گا میں, ایک کوئی نام آپ کے یہ اسی بات کو کٹ مار کے میں ڈال دوں گا, اگلے دن نعیم بٹ صاحب وہ ہوں گے سوشل میڈیا ٹرینڈنگ ہو. تو یہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ لگے محنت میں لگے ہوئے, ہم لوگ سب بھی محنت کر رہے ہیں. سر پاکستان جیسا ملک نہیں ہے سر, لاسٹ میں کوئی کہنا چاہوں گا, لاسٹ میں 32 میں لاسٹ ایئر میں آیا تھا تو جھیل سیف الملوک میں جانا ہوا سر, وہاں پہ ان کی جاتی ہیں نا ساری وہ جیپیں, سڑک نہیں بن سکی سر, کتنے سالوں سے سڑک ہی نہیں ہوا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم پاکستان میں ٹورزم کو اور امن و امان کو تھوڑا سا توجہ دے دیں تو یقین کریں, یہ ایسے نہیں کہتے کہ یار ہم لوگوں کو قرضہ دیں گے. سر ہم جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر, میں اپنے ہر سال بٹ صاحب اپنے بچوں کو ادھر لے کے آتا ہوں. میری 2 بیٹیاں ادھر پیدا ہوئی ہیں, ان سے آج پوچھ لیں کہ اچھا جی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, وہ پہلے بولیں گے پاکستانی. ہاں تو وہ سر یہ پاکستان میں بہت کچھ ہے, کچھ ہم میں برداشت آ جائے, کچھ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھائی کی کیونکہ فلائٹ بھی تھی اور انہوں نے بڑا کام کی, ہمت والا کام کیا کہ بڑی مہربانی, اتنی کمال کی باتیں کی ہیں. دیکھیے ان کے ساتھ ہم یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ جب بھی آئیں تو ہم دوبارہ, بڑی بے شمار موضوعات ہیں. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. سننے والے سب احباب کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. نئے موضوع کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر